امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران ڈیل پر زیادہ تر معاملات طے کر لیے گئے ہیں، ڈیل کا اعلان جلد متوقع ہے۔ ایران معاملے پر کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کی، مسلم ممالک کے رہنماؤں سے گفتگو مثبت رہی، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو کی، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اماراتی صدر محمد بن زائد سے گفتگو کی، امیر قطر شیخ تمیم اور قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن سے بھی بات کی، ترک صدر رجب طیب اردوان اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی گفتگو کی، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر اچھی گفتگو ہوئی، ایران معاہدے پر مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں، ایران کے ساتھ معاہدے کے آخری پہلو زیر بحث ہیں، معاہدے کے بعد آبِ ہرمز بھی کھول دی جائے گی۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ حتمی معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روک دے گا، معاہدے پر اس وقت دستخط کریں گے جب وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا ڈیل کی تفصیلات بتانے سے گریز، امریکی میڈیا کے مطابق ڈیل کا اعلان آج متوقع ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ معاہدہ ہوا تو بھی آبِ ہرمز ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا ہے کہ آبِ ہرمز سے ٹرانزٹ، اوقات، میری ٹائم لائسنسوں کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امید ہے ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان میں ہی کی میزبانی میں ہوگا، پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں، خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ ایران ڈیل رپورٹنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے قریب چیک پوائنٹ پر مشتبہ شخص کی فائرنگ، سیکرٹ سروس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور ہلاک، ایک راہگیر بھی مارا گیا۔ امریکی سیکیورٹی حکام کے مطابق مشتبہ شخص ذہنی طور پر پریشان تھا، جس کی شناخت 21 برس کے ناصر ویسٹ کے نام سے کی گئی ہے، تعلق ریاست میری لینڈ سے تھا۔ واقعے میں قانون نافذ کرنے والا کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ فائرنگ 17 اسٹریٹ اور پینسلوینیا ایونیو کے قریب ایسے وقت کی گئی جب صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں تھے۔ فائرنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کیا گیا، جو 1 گھنٹے بعد ختم کر دیا گیا۔ فائرنگ کے بعد نارتھ لان میں جمع صحافیوں کو پریس بریفنگ روم میں بھیج دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس لان میں موجود صحافی فائرنگ کی آوازیں سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ واقعے کے وقت ABC نیوز کی خاتون صحافی امریکہ ایران مجوزہ معاہدے پر رپورٹنگ کر رہی تھیں۔ اخبار واشنگٹن ٹائمز کے مطابق امریکہ اور ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار مجوزہ معاہدے پر پہلے ہی متفق ہو چکے۔ مجوزہ معاہدے کا ڈرافٹ امریکہ اور ایران کو بھیجا جا چکے۔ دونوں ممالک کے سینئر مذاکرات کار، ایرانی مجلس کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور امریکی نائب صدر JD وینس مجوزہ معاہدے پر پہلے ہی متفق ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے خصوصی نمائندہ اور مذاکرات کار اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی معاہدے پر متفق ہو چکے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق مجوزہ منصوبہ 3 مراحل پر مشتمل ہے: جنگ کا خاتمہ، آبِ ہرمز بحران طے کرنا، 30 روزہ فالو اپ مذاکرات شامل۔ جن امور پر اختلافات ہیں ان میں ایران کا جوہری پروگرام، پابندیاں ہٹانا اور ہرمز کھولنا شامل ہے۔ امریکہ اعلان اختلافات ختم کرانے کے لیے اہم ترین کردار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ادا کیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکہ مذاکرات میں سب سے بڑے مصالحت کار کا کردار ادا کیا۔ اخبار کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکہ معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ اور ایران کے رہنماؤں سے مسلسل ملاقاتیں کیں۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی پیش رفت میں پاکستان کی فیلڈ مارشل نے کلیدی کردار ادا کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے عاصم منیر کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری قرار دے دی۔
ایران صرف اپنی قوم کے جائز حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میں ہونے والی گفتگو سامنے آ گئی۔ ایرانی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کہا ہے کہ ایران کی تاریخ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ امریکیوں کے ساتھ مذاکرات میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ توجہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کو حتمی شکل دینے پر مرکوز ہے۔ جنگ کے خاتمے کے لیے مجوزہ مفاہمتی یادداشت 14 نکات پر مشتمل ہے۔ مفاہمتی یادداشت کی تفصیلات پر بات چیت 30 سے 60 روز تک جاری رہ سکتی ہے۔ آبنۂ ہرمز کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ڈیل کے قریب پہنچنے کی باتیں قبل از وقت ہیں۔ اس مرحلے پر جوہری مسئلے کی تفصیلات زیر بحث نہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں حوصلہ افزا پیش رفت۔ ایران امریکہ تنازع میں حتمی مفاہمت کی امید۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں ایران کی اعلیٰ قیادت سے 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی گہری بات چیت کے نتیجے میں حتمی مفاہمت کی طرف حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملے، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں خطے میں کشیدگی میں کمی اور امن کے قیام کے لیے ثالثی کی کوششوں پر بات کی گئی۔ ملاقاتوں نے ثالثی کے عمل کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایرانی قیادت نے علاقائی مسائل کے پرامن حل اور مذاکرات کے فروغ میں پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ عاصم منیر کی تمام ملاقاتیں مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کا مختصر مگر انتہائی اہم سرکاری دورہ ایران مکمل ہو گیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور UAE کے صدر کے ٹیلی فونک رابطے، خطے کی تازہ صورتحال اور ایران سے متعلق سفارتی حل پر بھی گفتگو، علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہانگجو میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جے جینگ کے صوبائی سیکرٹری سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان باہمی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ جے جینگ کی قیادت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ممالک عوام دوست، ترقی پر مبنی اور عملی تعاون کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے تعاون پر مبنی 2 اہم دستاویزات پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی، جن میں جے جینگ اور پنجاب کے درمیان سسٹر پروونس تعلقات کے قیام کا MOU بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے جب شہباز شریف دورہ چین کے پہلے مرحلے میں ہانگجو پہنچے تو ایئرپورٹ پر صوبہ جے جینگ کے نائب گورنر نے ان کا استقبال کیا۔ شہباز شریف دورہ چین میں CPEC فیز 2 کے تحت پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ساتھ تہران کے مشق اسکوائر کا دورہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مشق اسکوائر پر قاجار دور کی تاریخی عمارتیں دیکھیں۔ مشق اسکوائر پر قائم تاریخی عمارتیں ایران کی قدیم تہذیب کا شاہکار ہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میر مقدم نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران سے پاکستان واپسی پر انہیں فون کیا ہے اور ایران کے ساتھ مذاکرات کی کامیابیوں پر انہیں مبارکباد دی۔ ایرانی سفیر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثالثی کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے خلوص کے ساتھ سفارتی کردار ادا کیا۔ پاکستانی حکومت اور فوج کی مخلصانہ کاوشیں خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کر سکتی ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کی ثابت قدمی اور جرأت مندانہ مزاحمت نے مذاکراتی عمل کو تقویت دی۔ بہادر ایرانی قوم کی مزاحمت نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی ثالثی کی پہل اور مخلصانہ کوششیں بھی اس پیش رفت کا اہم سبب ہیں۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم الحسینی آغا خان کی منصب سنبھالنے کے بعد پہلے دورے پر گلگت آمد۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائرڈ یار محمد، فورس کمانڈر میجر جنرل امتیاز حسین گیلانی، چیف جسٹس چیف کورٹ جسٹس علی بیگ نے پرتپاک استقبال کیا۔ پرنس رحیم آغا خان کی دیدار کے لیے GB اور چترال میں 6 مقامات پر خصوصی انتظامات کیے گئے۔
پرنس رحیم آغا خان جمعے کے روز گوجال جبکہ ہفتے کے روز چترال اور گاہکوں کی دیدار گاہ پہنچے۔ گلگت اپر چترال اور ضلع غزر کے علاقے یاسین میں بھی دیدار کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کو موٹر وے اور ایکسپریس وے میں نظر انداز کر رہا ہے۔ کے پی حکومت آنے والے دنوں میں میگا پروجیکٹس کی لائن لگا دے گی۔ ترجمان ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کی تقریر سے واضح ہوا ایم کیو ایم ان کے اعصاب پر سوار ہے۔ تباہ حال سندھ میں ایک شاہراہ کا افتتاح، پیپلز پارٹی کے سیاسی دیوالیہ پن کا اعتراف ہے۔ پیپلز پارٹی نجی شراکت داری سے بنے منصوبوں کا کریڈٹ لینے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ یونیورسٹی روڈ کو تباہ و برباد ہوئے نصف دہائی ہونے کو ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ اس سال ابتدائی 3 مہینے میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر 26 شہری جان سے گئے۔ 14,000 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ جرائم پیشہ گروہ موٹر سائیکل کی جگہ کرائے پر مہنگی گاڑیاں لیتے ہیں، اس کی نمبر پلیٹ تبدیل کر کے واردات کرتے ہیں۔ پولیس کا شکوہ ہے کہ شہر میں کیمروں کی کمی کے باعث کئی کیسز کی تحقیقات میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں رواں سال مختلف ٹریفک حادثات میں 350 سے زائد افراد جاں بحق اور 3,500 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ٹریفک پولیس اور انتظامیہ کے بلند بانگ دعووں کے باوجود حادثات میں کمی نہ آ سکی، نہ ہی بنائے گئے قوانین پر مؤثر عمل درآمد ممکن ہو سکا۔ ڈیرہ بگٹی میں 26 انچ قطر گیس پائپ لائن دھماکے سے تباہ۔ ڈیرہ بگٹی اور سوئی کے مختلف علاقوں کو گیس کی سپلائی متاثر۔ پولیس حکام کے مطابق متاثرہ گیس پائپ لائن سوئی پلانٹ سے ڈیرہ بگٹی جا رہی تھی۔ کالج پر حملے کے جواب میں روس کی یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بڑے حملے۔ رپورٹس کے مطابق روس نے ہائپرسونک میزائل فائر کیے، 1 شخص ہلاک، 5 زخمی۔ روس کی جانب سے کیف پر یہ اپنی نوعیت کا 5واں بڑا حملہ ہے۔ دھماکوں کی آوازیں 200 کلومیٹر دور شہروں تک سنی گئیں۔ اس سے پہلے یوکرین نے روس کے زیر قبضہ علاقے لوہانسک میں کالج پر حملہ کیا تھا، جس میں 21 افراد ہلاک اور 63 زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے، اپارٹمنٹ تباہ، اسپتال کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ ہفتے کو چیک پوائنٹ پر حملے میں 5 پولیس اہلکار اور 1 بچہ شہید ہوئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں اسپتال کے قریب علاقے میں فضائی حملے سے 15 افراد شہید، طبی عملے کے 25 ارکان زخمی۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ FPV ڈرونز کے ذریعے آئرن ڈوم کے 4 لانچرز کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی سینیٹر لنزی گراہم نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اسرائیل کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن سکتا ہے۔ جنگ بندی معاہدہ ایران کو غالب طاقت بنا دے گا۔ ایران کی صلاحیت خطے میں مستقل دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ ایران کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور خلیجی ممالک کو نشانہ بنانے کی صلاحیت خطرناک ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ انہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا خط موصول ہوا ہے۔ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران نے تازہ تجویز میں جنگ بندی معاہدے میں لبنان کی شمولیت کا عزم کیا ہے۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والے 7 عیدی وطن واپس پہنچ گئے۔ کراچی ایئرپورٹ پر 7 عیدی کی اہلیہ، ان کی کمسن بیٹی اور فیصل عیدی نے استقبال کیا۔ ان کا استقبال کرنے والوں میں گزشتہ سال اسرائیلی قید سے رہا ہونے والے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل تھے۔ 7 غزہ کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کرنے والے بین الاقوامی سمود فلوٹیلا کا حصہ تھے، جس سے اسرائیلی فوجیوں نے راستے میں روک کر امدادی کارکنوں کو حراست میں لے لیا تھا۔ 7 عیدی نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے دوران قید غیر انسانی سلوک کیا۔ لیزر لائٹس ماری جاتی تھیں، فرش پر پانی ڈال دیا جاتا تھا تاکہ کوئی سو نہ سکے، گھٹنوں کے بل بٹھا کر مارا جاتا تھا۔ جن لوگوں کے پاسپورٹ امریکہ یا یورپ کے نہیں تھے ان پر خاص طور پر زیادہ تشدد ہوتا تھا۔ بچوں کی پیدائش میں وقفہ پاکستان کے لیے ضروری کیوں ہے؟ ماں اور بچے کی صحت ہماری بقا کا مسئلہ کیسے ہے؟ انتہائی اہم موضوع پر پاکستانی میڈیا کے سب سے بڑی ٹرانسمیشن، علماء، ڈاکٹرز، ماہرین اور حکومتی نمائندے ایک پلیٹ فارم پر۔ دیکھیے گریٹ ڈیبیٹ وقفہ آج شام 7 بجے سے شہزاد اقبال کے ساتھ صرف جیو نیوز پر۔
ایران کا ورلڈ کپ بیس کیمپ امریکہ سے میکسیکو منتقل کرنے کا اعلان۔ ایران فٹ بال فیڈریشن نے کہا ہے کہ فیفا نے ایران کی درخواست منظور کر لی، ویزا مسائل کے باعث تبدیلی کی درخواست دی گئی تھی۔ ڈونٹ مس اٹ۔ مال آئے ہیں ہماری فلم زومبی کی پروموشن کے لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں the crowd and we are very excited۔ ہماری فلم آ رہی ہے عید الاضحیٰ پر، ضرور دیکھیے گا۔ اور فلم زومبیٹ نے لاہور کے شاپنگ مال میں ہلچل مچا دی۔ جیو فلمز اور فلم والا کی فلم زومبیٹ کی شاندار پروموشن میں اداکار فہد مصطفی اور مہوش حیات کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ فلم عید الاضحیٰ پر سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔